الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا سيدي يا جد الحسن والحسين اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کی عطا سے اس مالک کائنات کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی، اس نے ہمیں یہ لحظے کی گھڑیاں عطا فرمائی. رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. بس اس عشرے میں اپنے رب کو راضی کر کے جہنم سے نجات حاصل کرو. کچھ شخصیات جو پچھلے سال ہمارے درمیان موجود تھے اور اس سال اب کے ہمارے درمیان موجود نہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا فرمائے اور آقا کی شفاعت نصیب فرمائے. شاید ان شخصیات کے بارے کیا خوب لکھا کہ جن سے محبت کی جائے، اپنے شیخ سے، اپنے والدین سے جو ہم سے جدا ہو گئے. شاید لکھتے ہیں کہ جب تیرا حکم ملا کر تو محبت کر دی، دل مگر اس قدر دھڑکا کہ قیامت کر دی. ارے میں تو سمجھا تھا کہ لوٹ آتے ہیں جانے والے، تم نے تو جا کر جدائی میری قسمت کر دی. معزز سامعین و حاضرین، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. انسان اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ اے رب کائنات ہمیں ہدایت والا راستہ نصیب کرے. لغت میں ہدایت کے معنی ہے الہدایت دلالت بلطف، یعنی لطف و ہدایت سے کسی کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دینا ہدایت کہلاتا ہے. انسان اس سورہ مبارکہ میں اس سے قبل اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے رب کی کبریائی اور عظمت بیان کرنے کے بعد مسلسل اپنے رب کے انعامات کا اظہار کرنے کے بعد اپنے رب کے حضور اپنی عبودیت، اپنی بندگی اور ناتوانی کا اعلان کرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے رب کائنات میں تو بے حد کمزور ہوں، اس نفس کے چنگل سے، اس نفس کی چلاکیوں سے اور اس نفس کی چلاکیاں اور شیطان کے وسم سے بہت شدید ہے. اب اے رب کائنات بس تو ہی مجھے اس نفس کے چنگل سے نجات عطا فرما. اے رب کائنات مجھے وہ راہ بخش دے کہ جو تجھ تک مجھے لے کر آ جائے. اے رب کائنات وہ مجھے منزل عطا فرما دے کہ جو منزل بس تیری راہ تک مجھے لے کر آ جائے. عرض کی کہ اے رب کائنات انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ عطا فرما دے کہ جن پر تو نے انعام کیا. اب وہ لوگ کون ہیں کہ جن پر رب کائنات نے انعام فرمایا؟ میرا رب فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. رب کائنات نے فرمایا کہ انعام یافتہ جو لوگ ہیں وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین. جو اللہ رب العزت کے نبی، رسول اور پیغمبر ہیں وہ تو ہدایت لے کر اپنے رب کے بندوں کی جانب آئے، اور شہداء کو تو ویسے ہی رب تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی، اپنا قرب نصیب فرما دیا. جو لوگ صالحین ہیں، جو صدیقین ہیں، اب رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی نشانی بیان فرما دی.
میرا رب فرماتا ہے الذین یؤمنون اموالہم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. فرمایا کہ جو لوگ غیب پر علم رکھتے ہیں اور جن لوگوں نے نماز قائم کی وہ جو رب کے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں کو عطا کرتے ہیں. رب کائنات ان پر کرم یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں پر ایمان لے کر آ گئے کہ رب کائنات نے مزید ان کی نشانی عطا فرما دی. فرمایا واستعینوا بالصبر کہ وہ صبر سے مدد حاصل کرتے ہیں. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نیک لوگوں کی نشانی بتائی. فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والتفون بیاہلہ. حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کسی شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے اخلاق بہتر نہ ہو، جب تک وہ شخص بہترین اخلاق کا مالک نہ بن جائے. حضور نے فرمایا کہ تب وہ شخص اپنے گھر والوں پر اپنے اہل و عیال کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش نہیں آتا. یہ نشانیاں حضور نے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی اور رب تعالیٰ نے یہ نشانیاں نیک لوگوں کی بتا دی. فرمایا کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا بس یہ لوگ اپنے رب کے جو ولی ہیں، جو رب تعالیٰ کا قرب اختیار کر چکے، اب انہیں نہ اس دنیا میں کسی شے کا خوف ہے، نہ وہ حزن میں مبتلا ہوں گے، نہ معاشر میں وہ کسی اپنے دوست کے بارے میں غمگین ہوں گے. یہ جو غم حزن ماڈرن لائف آج کے دور میں اگر ان کو نام دے دیا جائے تو اس کو نام دیتے ہیں فیئر کا، انزائٹی کا، فرسٹریشن کا، ڈپریشن کا اور سٹریس کا نام انہیں دیا جاتا ہے. آج ہر دوسرا شخص اس بیماری کا شکار ہے، اس اذیت میں مبتلا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب کا قرب اختیار کر گئے، جو لوگ اپنے رب کے قریب ہو گئے، بس وہ لوگ اس اذیت سے دو چار نہیں ہوئے، وہ لوگ اس اذیت سے محفوظ رہے. بس ان لوگوں کے دلوں پر نہ کوئی حزن ہوگا، نہ وہ غم میں مبتلا ہوں گے اور نہ انہیں اس کائنات میں کسی شے کا خوف ہے. خوف، حزن اور غم کیفیات قلب کا نام ہے اور رب تعالیٰ نے تو بڑا ہی پیارا ہمیں علاج عطا فرما دیا. فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں جب تم اپنے رب کا ذکر کرو گے بس تمہارے دلوں کو رب تعالیٰ سکون عطا فرماتا چلا جائے گا. بس میرے رب کی ذکر میں ہی تمہارے دلوں کو تسکین میسر آئے گی. بس رب تعالیٰ کا جتنا ذکر کرتے جاؤ گے تمہارے دلوں کو سکون، تمہارے دماغوں کو سکون میسر آتا چلا جائے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے رب کا ذکر کرو. اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا. قرآن کی ایک ترتیب ہے، نماز ادا کریں، نماز ایک ترتیب سے ادا کی جاتی ہے، لیکن رب کائنات نے فرمایا کہ ذکر کی کوئی ترتیب نہیں. فرمایا فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. بس ہے میرے بندے اپنے رب کا تو ذکر کر، خواہ تو چلتا ہو، خواہ تو اٹھتا ہو، خواہ تو بیٹھتا ہو، خواہ کروٹیں بدل دے. بس فرمایا جس حال میں بھی ہو اپنے رب کا ذکر کرتا جا اور اپنے دلوں کو تسکین حاصل کرتا جا. اللہ رب العزت نے نشانی عطا فرما دی. فرمایا وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، پھر فرمایا کہ وہ لوگ اپنے رب کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربہم. فرمایا کہ جو شخص دن کو یا رات کو، چاہے وہ اعلانیہ طور پر خرچ کرے چاہے وہ خفیہ طور پر خرچ کرے، لیکن جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے رب کی رضا کی خاطر لوگوں کو عطا کرے گا نا تو پھر اس کا رب اسے انعام ہی عطا فرمائے گا کہ اس کے دل پر نہ کوئی ملال باقی رہے گا، نہ اسے کوئی رنج آئے گا، نہ وہ غم میں مبتلا ہوگا، نہ اس کے دل پر علم طاری ہوگا. اللہ رب العزت نے ہمیں وہ لوگ، وہ شخصیات عطا فرما دی اور ان لوگوں کی نشانیاں بتا دی. بس فرمایا کہ اپنے رب کا ذکر کرو، ان لوگوں کی اطاعت کرو، ان لوگوں کی اتباع کرو اور اپنے دلوں کو سکون میسر کرتے چلے جاؤ. حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب مدرسے سے حضور قبلہ عالم، آپ کی عادت رہی کہ آپ ہر لحظہ ہر لمحہ آپ کے پاس اللہ رب العزت آپ کو جو بھی عطا فرماتے بس رب کی راہ میں، رب کے رستے پہ لوگوں کو عطا کرتے چلے جاتے. آپ کے خلیفہ تھے،
انہیں گھر میں اماں جان نے کہا کہ اے میرے بیٹے سنو، اب ہمارے بیٹے بڑے ہو رہے ہیں، ان کی شادیوں کا وقت قریب ہے، بس پیر صاحب تو بادشاہ ہیں، ان کے پاس تو جو آتا ہے رب تعالیٰ کی راہ پہ عطا کر دیتے ہیں، بچوں کی شادی بھی تو کرنی ہے، اب وقت قریب ہے، جو آئے بس اسے جمع کر دیا کرو۔ کچھ عرصہ گزرا، حضور قبلہ عالم نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور پاس بلا کے کہنے لگے کہ میری بات سنو، کچھ جمع تو نہیں کرتے؟ انہوں نے عرض کی کہ حضور کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کی جانب سے آنا بند ہو گیا، اب رب تعالیٰ عطا نہیں فرماتا، مجھے لگتا ہے کہ تم کچھ جمع کرنا شروع ہو گئے۔ جو انہوں نے جمع کیا تھا حضور کی بارگاہ میں لے کر آ گئے۔ حضور قبلہ عالم نے اسی وقت سارے کا سارا مال اللہ رب العزت کی راہ پہ عطا فرما دیا۔ بس ان کا توکل رب تعالیٰ کی ذات پر ہے نا، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، بس تم رب تعالیٰ پر توکل کر تو دیکھو، رب تعالیٰ تمہیں اتنا عطا فرمائے گا، نہ اس کائنات میں تمہارے جھولیاں خالی رہیں گی اور نہ محشر میں رب تعالیٰ تمہیں اکیلا چھوڑے گا۔ بس رب تعالیٰ کی راہ پر عطا کر کے تو دیکھو، رب تعالیٰ پھر تمہیں اتنی نیکی عطا فرمائے گا، رب تعالیٰ کسی شے کی کمی رہنے ہی نہیں دے گا۔ نشانی بتائی کہ ان کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک روز ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے اور حضور نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنتی شخص کی زیارت نہ کراؤں، کیا تمہیں میں آج جنتی شخص نہ دکھاؤں؟ فرمایا کہ کچھ دیر گزری، کچھ ساعتیں، کچھ لمحے گزرے تو ایک شخص دروازے سے، مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ حضور نے فرمایا اس شخص کو دیکھ لو، یہ شخص جنتی ہے۔ فرمایا وہ مجلس برخاست ہوئی، اگلا دن شروع ہوا، پھر حضور کی مجلس میں ہم سبھی اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے کہا کہ آج پھر میں تمہیں ایک جنتی شخص کی زیارت نہ کراؤں، کیا میں آج پھر تمہیں ایک جنتی شخص نہ دکھاؤں؟ کہا ابھی جو شخص دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی شخص ہے۔ بس کہتے ہیں وہ شخص، وہی شخص دوبارہ اگلے دن دروازے سے داخل ہوا، ہم نے دیکھا کہ وہ ایک دیہاتی نظر آتا ہے، عام سا شخص، عام سے کپڑے پہنے ہوئے، اپنی جوتیاں اپنی بغل میں لیے ہوئے۔ حضور نے فرمایا یہ جنتی شخص ہے، اس کی زیارت کرنا۔ پھر فرمایا تیسرا دن ہوا، تیسرے دن بھی حضور نے فرمایا کہ جو شخص دروازے سے داخل ہوگا اس کی زیارت کر لینا، وہ جنتی شخص ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اللہ رب العزت کی ریاضت میں مصروف رہتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اس شخص کے کون سے ایسے اعمال ہیں، میں اس شخص کے اعمال کا ملاحظہ تو کروں، ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہ شخص کیا اعمال کرتا ہے کہ رب تعالیٰ کی اتنی عنایتیں ہیں کہ حضور اپنے خود زبان مطالعہ سے ارشاد فرماتے ہیں، حضور خود اسے بشارت دیتے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص جب مجلس برخاست ہوئی، وہ شخص اپنے گھر کی جانب لوٹا، میں اس شخص کے قریب گیا اور میں نے جا کے کہا کہ اے بندے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں 3 دن 3 راتیں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں قیام کروں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے انہیں اپنی خواہش کا اظہار کیا نا تو انہوں نے کہا کہ آ جائیں، میں تو آپ کو مہمان بناؤں گا، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص کے گھر میں مہمان آئے رب تعالیٰ کی رحمتیں اس شخص کے گھر میں مزید نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر اس شخص کے گھر میں گئے، آپ نے ان کے ساتھ 3 دن 3 راتیں قیام فرمایا کہ میں نے جب اپنی عبادت دیکھی، باقی اصحاب کی عبادتیں دیکھی، ان کی تسبیحات دیکھی، ان کی ریاضتیں دیکھی، ان کی رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا دیکھا، تو کہا کہ میں نے اپنے اور باقی تمام اصحاب کے اعمال کو اس کے اعمال سے بہتر پایا۔ میں بس یہ سوچنے پر پریشان ہو گیا، یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یار اس شخص کے تو اعمال ہم سے زیادہ نہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضور نے اسے جنت کی بشارت دے دی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ایک عمل دیکھا کہ وہ جب کروٹیں بدلتا تھا، رب تعالیٰ نے فرمایا نا فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، بس کروٹیں بدلتے اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کا ذکر کرو۔ کہا کہ جب وہ شخص کروٹیں بدلتا تھا تو اپنے رب کا ذکر کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک میں نے اس میں یہ عادت پائی، اور کہتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر واپس لوٹا تو لوٹنے سے پہلے میں نے اس شخص کو کہا کہ اے بندے، اے رب تعالیٰ کے بندے، حضور نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے، میں نے اپنے اعمال کو تمہارے سے بہتر پایا، تمہاری نمازیں بھی کچھ نہیں، یعنی تم صرف عشاء پڑھتے ہو اور سو جاتے ہو، صبح اٹھ کے فجر پڑھتے ہو اور اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہو،
رات کو قیام بھی نہیں کرتے، رب تعالیٰ کی تسبیحات بھی نہیں کرتے، ذکر و اذکار بھی نہیں کرتے، تو کیا ایسی وجہ ہے کہ حضور نے تمہیں جنت کی بشارت عطا فرما دی؟ تو صحابی کہنے لگے کہ یار مجھے تو علم نہیں ہے، مجھے تو معلوم نہیں، یہی عبادات ہے، یہی طور طریقہ، یہی عادت ہے کہ جو تم نے دیکھا، تم نے ملاحظہ کیا، تمہارے سامنے میری ذات تھی۔ کہتے ہیں کہ جب میں لوٹا گھر کو، لوٹنے سے پہلے انہوں نے مجھے پیچھے سے آواز دے دی، انہوں نے کہا ٹھہرو، ہاں ایک بات میں نے اپنے دل میں دیکھی ہے کہ اگر کسی شخص کو رب تعالیٰ عطا فرماتی ہے تو میرے دل میں اس کے بارے میں حسد نہیں آتا، میرے دل میں اس کے بارے میں بغض نہیں آتا، میرے دل میں اس کے بارے میں کینہ نہیں آتا، اور کوئی شخص کتنا ہی برا میرے ساتھ کیوں نہ پیش آئے، میرے دل میں اس کے بارے میں کبھی ملال نہیں آیا، کبھی میں نے اپنے رب سے اس کی شکایت نہیں کی۔ جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں جان گیا، میں پہچان گیا، بس یہی تمہارا اخلاص ہے، یہی تمہارے اخلاق ہیں جو رب تعالیٰ کو اتنے عزیز ہیں، جو رب تعالیٰ کو اتنے محبوب ہیں کہ رب تعالیٰ کے حضور، رب تعالیٰ کے محبوب فرما رہے ہیں کیا شخص تو جنتی ہے۔ بس دیکھیں کہ جس شخص کے اخلاق بہتر ہو، جس شخص کے اخلاق عمدہ ہو، خواہ اس کی عبادات اتنی بہتر نہ ہو، خواہ اس کی عبادات اور ریاضات اتنی زیادہ نہ ہو، خواہ اس کی نیکیاں اتنی زیادہ نہ ہو، رب تعالیٰ کو اس شخص کے اخلاق اتنے پسند آتے ہیں کہ حضور اس شخص کو خود جنت کی بشارت عطا فرمائے۔ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کسی مومن کے دل میں، کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے اخلاق نہ بہتر ہو جائے۔ اور فرمایا کہ رب تعالیٰ نرم ہے اور وہ نرمی کو پسند کرتا ہے، رب تعالیٰ جبار ہے اور وہ سخی کو پسند کرتا ہے۔ بس جو شخص نرمی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ برتتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، وہ شخص رب تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی نشانی بتا دی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، کہ وہ لوگ صبر سے مدد حاصل کرتے ہیں، وہ اپنی زندگیوں میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ ایک شیخ تھے، وہ دوسرے شیخ کے پاس گئے، ان کی طبیعت ناساز تھی، ان کا حال پتہ کرنے گئے، انہوں نے کہا کہ آج میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کی طبیعت تو پتہ کر کے آؤں کہ ان کی طبیعت بہتر ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ جب وہ ان کے پاس گئے ان کا حال پتہ کرنے تو دیکھا وہ بیماری کے ساتھ کرا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یار آپ اتنا بھی صبر نہیں کرتے، رب تعالیٰ نے اگر آپ کی بیماری میں مبتلا کیا تو آپ کی آواز بلند کیوں ہو رہی ہے؟ آگے سے وہ شیخ کہنے لگے کہ آپ صبر اسے کہتے ہیں کہ اگر بیماری آئے تو اس پہ خاموش رہنا، آواز کو بلند نہ کرنا۔ انہوں نے کہا نہیں، صبر اسے نہیں کہتے، بلکہ صبر اس شے کا نام ہے، صبر اس چیز کا نام ہے کہ اگر تم بیماری میں مبتلا ہو گئے ہو، تمہیں رب کی جانب سے بیماری آ گئی ہے تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور رب تعالیٰ کی مہربانی اس کا شکر کرو، رہا مرتبہ شکر ادا کرو کہ رب تعالیٰ نے تمہیں بیمار کیا اور تم رب تعالیٰ کا مزید خود اختیار کرنے کے قابل ہو گئے، رب تعالیٰ کا مزید ذکر کرنے کے قابل ہو گئے۔ بس انسان بیماری میں جب مبتلا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کے مزید قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے شیخ حضور پیر سید اشتیاق حسین صاحب جماعتی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، بڑے پیر سید منظر حسین صاحب بتاتے ہیں کہ ایک روز میں نے ان سے پوچھا کہ اشتیاق پیر صاحب 20 سال جو ہو گئے تو بیماری میں مبتلا ہوا کہ کی گل نہیں، کیا تمہیں وضعیت نہیں ہوتی، کیا تھی تنگ نہیں ہوتے؟ آپ فرمانے لگے کہ نہیں، اب تو میں نے درد کو اپنا دوست بنا لیا ہے، جب مجھے درد نہ ہو بس مجھے مزہ ہی نہیں آتا، جب درد ہوتی ہے تو رب تعالیٰ کی مزید یاد میرے دل پر غالب ہو جاتی ہے، میرے رب کی یاد مزید مجھے آتی ہے۔ یہی وہ اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں جو ہر حال میں اپنا رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور صبر کی انتہا، ضبط کی انتہا، ظرف کی انتہا دیکھنی ہو تو ہمارے پاس ذات علی موجود ہے۔ وہ ایسی ذات ہے، وہ ایسی شخصیت ہے کہ جن کو رب تعالیٰ نے اگر وہ بدر کے لیے نکلے تو اللہ رب العزت انہیں فتح عطا فرمائے، اگر وہ احد میں تلوار تھامے نکلے بس ادھر جائیں تو ان کی تلوار سے ہر شخص زیر خم ہوتا نظر آئے۔ وہ جنگے اگر غزوہ خندق میں نکلے تو جب عمر بن عبد بدر کے مقابلے پر آئے، وہ عمر بن عبد بدر کو جو اعلان کرتا تھا، اگر کوئی شخص بہادری کا مظاہرہ کرتا تھا نا تو لوگ عمر بن عبد بدر کے ساتھ اسے تشبیہ دیا کرتے تھے
وہ عمر بن عبد الود جو اکیلا 100 شخصیات پر بھاری تھا، وہ عمر بن عبد الود جب میدان خندق میں آیا، خندق کراس کر کے مسلمانوں کی جانب آیا تو اس نے آ کر للکارا، اس نے کہا کہ ہے کوئی شخص جو آج مجھ عمر بن عبد الود کے مقابلے پر آئے؟ تم لوگ تو تم مسلمان ہو، تم کہتے ہو کہ ہم لوگ شہید ہوتے ہیں تو جنت میں جاتے ہیں، آ جاؤ نا ذرا میں تمہیں شہید کروں اور تمہیں ڈائریکٹ جنت میں بھیجوں، آؤ میرے مقابلے پہ۔ اس کا یہ کہنا تھا تو دوسری جانب سے حضرت علی کھڑے ہوئے، میرے آقا نے کہا علی نہیں تم بیٹھ جاؤ، پھر اس نے دوبارہ للکارا، پھر جناب علی کھڑے ہوئے، پھر اس نے کہا اب حضور نے فرمایا کہ علی آپ بیٹھ جائیں، پھر جب اس نے تیسری مرتبہ للکارا تو جناب علی پھر کھڑے ہوئے اور حضور سے اجازت چاہی کہ آقا مجھے اجازت فرمائیے۔ میرے آقا نے صرف اجازت نہیں عطا فرمائی بلکہ آقا نے اپنا امامہ اپنے سر سے اتارا اور حضرت علی کے سر پہ پہنا دیا اور رب تعالیٰ سے دعا کی، کہا کہ اے رب کائنات آگے مجھ سے میرے عزیز حضرت امیر حمزہ چلے گئے ہیں، مجھ سے جدا ہو گئے ہیں، اے رب کائنات میں آپ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں علی کو مجھ سے نہ جدا کرنا، میں علی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب جناب علی میدان خندق میں نکلے تو عمر بن عبد الود نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کروں گا، کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ میری ماں نے میرا نام عمر رکھا ہے، عمر بن عبد الود میرا نام ہے۔ جناب علی للکارے، آپ نے فرمایا اللہ سے سمائی تو حیدرا، کیا تو نہیں جانتا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے؟ آپ جب میدان خندق میں نکلے تو آپ نے اس پر وار کیا تو آپ نے اس کو درمیان سے چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ وہ علی آپ کے ظرف اور صبر کی انتہا دیکھیے، آپ میدان بدر میں جائیں تو آپ میدان خیبر میں جائیں تو رب تعالیٰ نے فتح یابی کی نوید عطا فرما دے۔ یہ وہ علی ہے کہ جب آپ کو ابن ملجم نے ضرب لگائی، جب وہ پکڑا گیا، یعنی آپ کو قتل کرنے والا شخص آپ کی گرفت میں موجود تھا، گرفتار ہو چکا، آپ نے اپنے بچوں کو بلایا، انہیں وصیت کی، فرمایا اے حسن اے حسین میری بات سن لو، میری وصیت سنو، اور جس شخص تک یہ میری بات پہنچے اس شخص کو کہنا کہ میں آج علی اگر اس شخص کو معاف کر دوں گا، معاف کرنا ضروری نہیں، رب تعالیٰ نے قصاص بھی رکھا، اگر آپ چاہیں تو اس شخص کو مار کر اپنی جان کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے قصاص نہیں لینا، اگر آج میں علی سے معاف کر دیتا ہوں تو میں مزید رب تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں۔ یہ وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جن کا ہاتھ انہوں نے آنکھیں کھولی تو حضور سامنے تھے، وہ 1 سال کے ہوئے تو حضور نے حضرت ابو طالب سے ان کا ہاتھ لے لیا، ان کو اپنی تربیت میں رکھا اور ان کو مزید رب تعالیٰ کے قریب لیتے چلے گئے۔ وہ علی آج کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اسے معاف کر دوں۔ آپ کا صبر دیکھیے اور آپ کا ضبط دیکھیے، آپ کا ضبط دیکھیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں علی آج اسے معاف کروں گا نا تو میں رب تعالیٰ کے مزید قریب ہو جاؤں گا۔ فرمایا کہ اگر تم اسے معاف کر دو گے تو رب تعالیٰ تمہیں بھی معاشر کے دن معاف کر دے گا، اور فرمایا رب تعالیٰ تمہاری نیکیوں میں مزید اضافہ عطا فرما دے گا۔ صبر پتہ ہے کس شے کو کہتے ہیں؟ اگر کسی شخص کے پاس طاقت ہو، اسے کوئی دوسرا شخص مارے، یہ اس کا کسی شخص کے پاس طاقت نہیں، کوئی غریب ہے، کوئی مظلوم ہے، اس پر ظلم کیا جاتا ہے، اب وہ صبر کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ میں طاقت تو نہیں اسے بدلہ لینے کی، اب میں صبر کرتا ہوں۔ اس شے کو صبر نہیں کہتے، بلکہ صبر اسے کہا جاتا ہے کہ انسان کے پاس طاقت، وسعت، استطاعت موجود ہو اور وہ ہمت رکھتا ہو بدلہ لینے کی، لیکن رب کی رضا کی خاطر اس شخص کو معاف کر دے، صبر اسے کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صبر کی انتہا اسے کہتے ہیں کہ رب کی رضا کی خاطر تمہارے پاس استطاعت موجود ہے، طاقت موجود ہے، بس رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس شخص کو معاف کر دینا صبر کہلاتا ہے۔ ہم لوگوں کو صرف ہمارا انحصار رب تعالیٰ کی رحمت پر ہے، وہ رب تعالیٰ کی رحمت ہمارے اعمال پہ اس قدر نہیں کہ ہماری بخشش ہو سکے، ہم لوگ تو اس قدر اتباع نہیں کرتے، اس قدر اطاعت نہیں کرتے، نہ ہماری نیکیاں اس قابل ہیں کہ معاشر میں ہماری بخشش ہو سکے۔ ہمارا انحصار تو صرف رب کی رحمت پر ہے، وہ رحمت کے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مجھے اعلیٰ حضرت کا بہت ہی خوبصورت شعر یاد آیا ہے۔ آپ ہم راہ ہدایت کی بات کر رہے ہیں، آپ راہ ہدایت کے مسافر، آپ وہ صوفی، وہ سالک
کہ جو عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اب وہ کہتے ہیں کہ جنت نہ دیں نہ دیں، کسی کی ضرورت ہے کہ حضور کے سامنے یہ کہے کہ یا رسول اللہ جنت نہیں دینی تو نہ دیں؟ لیکن ان کی محبت دیکھیے، ان کا ادب دیکھیے، ان کی حضور سے بالغانہ محبت کا اظہار دیکھیے اور اپنی غلامی کا اظہار دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جنت نہ دیں نہ دیں، جنت نہ دیں نہ دیں۔ کس شخص میں اتنی وسعت، کس میں اتنی استطاعت؟ پھر کہتے ہیں شربت نہ دیں نہ دیں۔ آقا محشر والے دن ہم لوگ تو دعائیں کرتے ہیں گڑ گڑا کر کے رب کائنات، بس محشر کے دن ہمیں جامع کوثر حضور کے ہاتھوں سے عطا فرما دینا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شربت نہ دیں نہ دیں، یعنی جامع کوثر عطا کریں نہ کریں۔ غالب کہتے ہیں کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو عشق ہے آپ کا حضور کے ساتھ، کچھ تو بالغانہ محبت ہے کہ آپ تیسرا باباگے دوہل کہہ رہے ہیں کہ جنت نہ دیں نہ دیں۔ اعلیٰ حضرت کیا بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ جنت نہ دیں نہ دیں، شربت نہ دیں نہ دیں۔ آقا کہتے ہیں کہ آقا آپ کریں بات لطف سے، آقا بس آپ معاشر میں ایک مرتبہ یہ فرما دیں کہ احمد رضا کیسے ہو، کیا حال ہے تمہارا؟ کہتے ہیں آقا بس اس کے عوض، اس کی خاطر احمد رضا آپ سے کچھ نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے غلام کو مخاطب کر لیں۔ آقا آپ جنت عطا فرمائیں نہ فرمائیں، آقا آپ جامع کوثر عطا فرمائیں نہ فرمائیں، آقا صرف مجھے احمد رضا کا حال پتہ کر لیجیے گا، آقا بس مجھے احمد رضا کو یاد کر لیجیے گا۔ بیدر شاہ وارسی صاحب کہتے ہیں کہ دنیا میں مجھے آپ نے جب اپنا بنایا ہے، یا رسول اللہ معاشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ کہتے ہیں کہ شربت نہ دے نہ دے، آقا آپ بات کر لیں لطف سے، یہ شہد تو پھر طلب کسے شکر کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بولنا یہ شہد کسی کے پاس میسر ہونا تو پھر کس گناہ گار کو اس جامع کوثر کی طرف ہے، کس کو پھر شہد کی طرف، کس کو پھر شکر کی طرف ہے، یعنی جامع کوثر پھر کسے چاہیے؟ نصیر الدین شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، یا رسول اللہ ہم تو معاشر میں فقط آپ کو دیکھنے آئے ہوئے، یا رسول اللہ ہمارا انحصار تو صرف آپ کی شفاعت پر ہے، ہم گناہ گاروں کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ہمارے دامن تو خالی ہے، ہمارے پاس تو رب تعالیٰ کی عطا کردہ صرف یہ قائد ہے والا سوفا یوتی کا رب کا فتح تھا، بس آپ تب تک راضی نہیں ہوں گے، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنے رب سے تب تک راضی نہیں ہونا کہ جب تک آپ ہم گناہ گاروں کی شفاعت نہیں کروا دیتے۔ یا رسول اللہ ہمارے دامن میں صرف آپ کے ہاتھ ہے، یا رسول اللہ صرف آپ کا دامن پکڑ لیا تو اس پر ناز ہے کہ آپ ہمیں جنت میں لے کر چلے جائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ کی منشا، آپ کے رب کی منشا، آپ کی رضا، آپ کے رب کی رضا، آپ ہمیں جنت عطا فرمائے نہ فرمائے، جہنم میں پھینکے جنت میں پھینکے، کس بدبخت کو جنت چاہیے، کس بدبخت کو جہنم کی پہچان ہوگی یا جنت چاہیے؟ یا رسول اللہ ایک مرتبہ بس آپ ہنس کر ہمیں دیکھ لیجیے گا۔ شاید کہتے ہیں نا کہ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تو نے آیا میرا دیوانہ۔ یا رسول اللہ بس معاشر میں آپ ایک مرتبہ مسکرا کر دیکھ لیجیے گا، یا رسول اللہ ہماری جنت تو اسی میں ہی ہے، یا رسول اللہ ہمارے پاس تو صرف آپ کا دامن ہے، آپ ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے، آپ کی رضا، آپ کے رب کی رضا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے لوگوں کی اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ عید چونکہ قریب ہے، فطرانے کے متعلق مسئلہ سماعت فرما لیجیے کہ اگر آپ قدروں کے لحاظ سے فطرانہ دینا چاہیں، جی اچھا ہے مولوی صاحب، فطرانے کے متعلق اگر آپ قدروں کے لحاظ سے فطرانہ دینا چاہیں تو تقریباً 350 روپیہ بنتا ہے، اگر آپ جو کے لحاظ سے فطرانہ دینا چاہیں تو تقریباً 800 روپے بنتے ہیں، اگر کوئی شخص کھجور کے لحاظ سے فطرانہ دینا چاہے تو تقریباً 2400 روپے بنتے ہیں، اگر کوئی شخص کشمش کے لحاظ سے فطرانہ دینا چاہے تو 5600 روپے تقریباً بنتے ہیں۔ جو شخص صاحب استطاعت نہیں اس کے لیے تو ٹھیک ہے کہ وہ 340 روپے یا 350 روپے فطرانہ دے، جو صاحب استطاعت ہے انہیں چاہیے کہ کم از کم اگر وہ لوگ
₹5600 یعنی کشمش کے برابر نہیں دے سکتے تو کم از کم کھجور کے برابر کو فکرانہ دیں تاکہ جو غریب لوگ ہیں غرباء ہیں ان کی عید اچھے طریقے سے گزرے۔ وہ لوگ ہمارے پیسوں سے، ہمارے پیسے نہیں رب تعالیٰ نے عطا فرمائے، ہمارے پاس کچھ نہیں، رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو ہم رب تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں۔ جو رب تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس دیے میں سے اگر ہم ان لوگوں کو جتنا عطا کریں گے رب تعالیٰ کے مزید قریب ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ اپنی زکوٰۃ دیتے فطرانے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر تھے، آپ نے عید سے 2 دن قبل بھی فطرانہ دیا، اگر آپ عید سے پہلے بھی فطرانہ دے دیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ جو راشن بانٹتے ہیں آپ لوگ، اس سے بہتر یہ ہے، حضرت عمر نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ کسی ایک شخص کو، جو لوگ ہزاروں لوگوں کو راشن بانٹتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو راشن بانٹتے ہیں، اگر وہ 50 لوگوں کو ان کا کاروبار شروع کر کے دے دیں تو آئندہ سال وہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ٹھہریں گے۔ وہ 50 لوگ زکوٰۃ لینے سے عاری ہو جائیں گے، وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ٹھہریں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ رمضان لوگوں کو راشن ڈال کر دیتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس شخص کو، کسی 1 کو 2 کو 3 کو 10 کو، جتنی آپ کے پاس وسعت ہے استطاعت ہے ان لوگوں کو کاروبار کھول کے دیں تاکہ آئندہ سال وہ آپ کی زکوٰۃ کے مستحق نہ ٹھہرے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔